بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین کے اندر 10ویں نمبر پر ذکر فرمائی ہے. اس حدیث سے حرام سے اجتناب اور حلال کھانے کے اہتمام کی ترغیب ملتی ہے، اور ایک بہت بڑا فائدہ جو عقل حلال کا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے. عقل حلال سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا وہی ایمان والوں کو بھی دیا ہے. چنانچہ رسولوں سے فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں. اور اسی طرح فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاک چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ کھاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے. اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے: اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اور غذا بھی مال حرام سے ہے. پھر ایسے انسان کی دعائیں کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ترغیب اور حرام سے اجتناب کے لیے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں. گویا کہ دو چیزوں کو تمہید کے طور پر پیش کیا ہے. نمبر ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتے ہیں. نمبر ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے جو ترغیب کے طور پر ارشاد فرمائی کہ یہ مومنین کے لیے شرف اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے حلال کا اہتمام کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے کا، وہ حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا. گویا کہ اس حکم میں رسولوں اور ایمان والوں کو برابر کر دیا، ایک درجے میں رکھا ہے کہ جو حکم انبیاء علیہ السلام کو تھا حلال کھانے کا، حرام سے اجتناب کرنے کا، وہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا گیا. اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ حلال کا اہتمام یہ انسان کے لیے قبولیت دعا اور اس کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے جو حلال کھا کے کرتا ہے، اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو پہلے حلال طیب کا حکم دیا گیا، عقل حلال کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اعمال کا حکم دیا گیا. جیسا کہ آیت میں ہے: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کہ ایمان والو، اے رسولوں، تم حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق عقل حلال پر ہی ملتی ہے. اگر رزق حلال نہ ہو تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اور نیک اعمال کی توفیق اگر مل بھی جائے، جیسا کہ آگے کے جو
واقعہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کا ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان لمبا سفر کرتا ہے، وہ چاہے جہاد کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے طلب علم کے لیے ہو، لمبا سفر کرتا ہے، لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، پینا حلال نہیں ہے، اور جو اس کا لباس ہے وہ حلال نہیں ہے، تو پھر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو جو عمل قبول نہ ہو صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا قبولیت عمل اور قبولیت دعا کے لیے عقل حلال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی ہے، ساری مخلوق کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ایک ادنا سا امتی ہو، سب کے لیے اللہ کے احکامات ایک ہیں کہ حلال کا اہتمام کرنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر عوام کو عبادت اور نماز کا حکم ملا ہے تو وہی حکم انبیاء اور صلحاء اور اولیاء کو بھی دیا گیا ہے۔ اگر انبیاء کو پاک رہنے، طیب اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو عام لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ حرام اور خبیث چیز سے بچتے رہیں، اور حلال اور طیب غذا ہی قبولیت کے دعا کا سبب بنتی ہے، اس کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو اور دوسری شرطیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک اہم شرط ہے جس کے لیے انسان کو حلال رزق اگر ہوگا تبھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ، کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، حلال رزق کھاؤ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں جو دعائیں کرو گے قبول کی جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک پیغام ہے اس حدیث کے اندر، حلال کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں اور حرام سے اجتناب کے سلسلے میں، کہ اگر انسان کا رزق حلال نہیں ہے، انسان کے رزق میں کمیاں ہیں، انسان جو رزق کھا رہا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، تو اول تو اس کو نیک اعمال کی توفیق ملے، یہی بہت بعید بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر توفیق مل بھی جائے تو قبول ہوگی کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نظام یہ ہے کہ اللہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اور پاکیزہ چیز کا مطلب یہی ہے کہ انسان حلال کے ساتھ حلال رزق کھائے، حلال رزق کا استعمال کرے۔ چنانچہ یہ ایک اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک صحابی جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ، کہ سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ لہذا یہ دعا کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ اس کے علاوہ جو قبولیت دعا کی شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کسی حرام اور محال چیز کی دعا نہ کرے، یا ایک چیز یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے دعا تو کرے لیکن اسباب اختیار نہ کرے، مثلا امتحان میں کامیابی کی دعا کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، یا وہ رزق کے فراوانی کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن محنت نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت دعا کر رہا ہے اس وقت انسان حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، اجابت اور اللہ کے یہاں سے قبولیت کا یقین کرتے ہوئے دعا کرے، اور مزید آداب یہ بھی ہیں کہ پاک صاف ہونے کی حالت میں دعا کرے، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے، اور دعا جب شروع کرے تو اللہ کی حمد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ شروع کرے، اور جب ختم کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ختم کرے۔ تو یا اللہ کے اوپر حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ دعا شروع کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کے ساتھ دعا کو ختم کرے، تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام کام ہو، لیکن اگر حلال کا اہتمام نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، تو باقی جو شرطیں ہیں ان کے پائے جانے کے باوجود دعا رد ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، اگر صدقات کر رہا ہے، کوئی انسان زکوٰۃ نکال رہا ہے، انسان کے پاس بہت زیادہ حرام مال جمع ہو جائے اور اس کی زکوٰۃ نکالے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ حلال مال کی زکوٰۃ، حلال مال کا صدقہ، اور ان تمام چیزوں میں حلال کا اہتمام، اس لیے کہ جو حرام ہے اس کے اندر اس کے اثرات ہیں، اسی لیے حرام سے اجتناب کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو حکم دیا تو اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو ہم نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ بھی درست کرایا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم رزق کے سلسلے میں اپنی قوت بازو پر، اپنے اسباب پر اور اپنے علم اور ہنر پر بالکل گمان مت کرنا، بلکہ رزق تو جو تمہارے پاس وہ ہم نے دیا ہے، جو تمہارے پاس رزق ہے وہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے۔ یہ سوچنا کہ بھئی ہم نے کمایا ہے، ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، یا ہماری قابلیت اور ہمارے ہنر کی وجہ سے یہ چیز ہم کو ملی ہے، یہ وہ دعویٰ ہے جو قارون نے کیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو مال ہے وہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، میرے پاس میں نے اس کو حاصل کیا ہے، مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اور یہ انسان کی جو نظریہ ہے اس کو درست کرایا اس میں، کہ جو رزق ہے ہم نے جو تم کو دیا ہے وہ یہ پاکیزہ رزق ہے، اس میں سے کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کھاؤ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب اس میں ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا ہے اور اس میں بھی اسراف سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسراف نہیں کرنا ہے، ایک تو پاکیزہ رزق کھانا ہے اور پاکیزہ رزق میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ عللے تللے بیجا استعمال نہیں کرنا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ جتنا کھانا ہوتا ہے اس سے زیادہ پک جاتا ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے۔ خاص طور سے عرب ممالک کے اندر اس کا بڑا چلن ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کو کھانا ہے، پورا جانور پک گیا ہے، اس کے بعد کھانے کے بعد اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی بے حرمتی ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اس سے انسان اللہ کے رزق سے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا رزق کی حفاظت، حلال رزق کو بھی احتیاط کے ساتھ، کفایت کے ساتھ استعمال کرنا، آدمی کھائے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اسراف نہ ہو، اس کو ضائع نہ کیا جائے، یا ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ حلال رزق کھانا ہے، دوسرے کہ حلال میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے، اور یہ کہ رزق جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، لہذا اللہ کے احکامات کے مطابق اس کا استعمال ہو، اور جب ایسا ہوگا کہ انسان حلال رزق کھائے گا، حرام سے بچے گا، تو پھر اس کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور ان کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبوب اور اللہ تعالیٰ کا نور نظر بنے گا، اور پھر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے جو پیغام ہے اس کو زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا